پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں مدری چینل کے بہت ہی پیارے پروگرام میں، معلوماتی پروگرام میں، انفارمیٹیو پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ جی، بچے اور قرآن، قرآنی معلومات سے بھرپور پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے آج بھی ہمارا پروگرام آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ بہت سی آپ کو باتیں پتہ چلیں گی، بہت ساری آپ کے پاس معلومات اکٹھی ہوگی۔ پیارے بچوں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع سے ریلیٹڈ ہم کہانی بھی سنیں گے، اسٹوری بھی سنیں گے، پھر انشاءاللہ سوالات بھی کیے جائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ الکریم میں سورۃ الفلق کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، سورہ فلق کی تلاوت کی جائے گی۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو ادب و احترام سے ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچے کر کے غور سے ادب کے ساتھ اچھے انداز سے سننا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ فلق کی تلاوت سنی۔ اللہ پاک حسان بھائی آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک کو اپنے پروگرام میں شامل کیا۔ بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کے ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے چھوٹے بچے اور والدین۔ ٹاپک کیا ہے آج کا؟ چھوٹے بچے اور والدین۔ چھوٹے بچے اور والدین، یعنی جو چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹی عمر میں جن بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی ارواح یعنی ان کی روح کہاں پر رہتی ہے، اور ان کے والدین کو بچے کے انتقال پر صبر کرنے پر کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، اور کیا یہ بچے قیامت کے دن اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ الکریم آج بہت کچھ ہم اس پروگرام میں سیکھیں گے، اس پروگرام میں جانیں گے، لیکن سب سے پہلے ایک پیارا سا آپ کو واقعہ سناتے ہیں۔ چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی آج ہمارا ٹاپک ہے چھوٹے بچے اور والدین۔ راشد بھائی آج آپ ہمیں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو اس ٹاپک کے حوالے سے کون سی اسٹوری سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ
توبہ سے پہلے گناہوں میں مشغول رہا کرتے تھے، غفلت کی زندگی ان کی گزر رہی تھی، اور ان کی ایک چھوٹی بیٹی کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ یہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی قبر سے ایک بہت بڑا سانپ نکلا ہے۔ اب یہ سانپ کو دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگے تو سانپ وہ بھی پیچھے پیچھے، سانپ رینگنے لگا۔ اب یہ تیز بھاگتے تو سانپ بھی تھوڑا تیز ہو جاتا۔ چلتے چلتے پیارے بچوں حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ انہوں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ مجھے اس سانپ سے بچاؤ، اتنا خوفناک سانپ ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا، تم تھوڑا تیز بھاگو، ہو سکتا ہے اس سے تمہیں نجات مل جائے۔ خیر حضرت مالک بن دینار پیارے بچوں اور تیز سے بھاگنے لگے، سانپ بھی پیچھے پیچھے تھا۔ چلتے چلتے حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ گڑھے ہیں اور ان گڑھوں سے آگ نکل رہی ہے۔ قریب تھا کہ آپ اس میں گر جائیں، گرنے ہی والے تھے، ایک آواز آئی کہ یہ میرا اہل نہیں، یعنی آگ کے اندر سے آواز آئی یہ میرا اہل نہیں، اسے میرے اندر نہ گرنے دیا جائے۔ تو آپ تھوڑا سنبھل گئے، اس کے بعد پھر آپ چلنے لگے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا آگے چلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، آپ پہاڑ پر چڑھ گئے تاکہ اس سانپ سے مجھے نجات ملے۔ جب پہاڑ پر چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑ پر شامیانے لگے ہیں، اور ایک آواز آئی کہ اس کو دشمن کے پاس جانے سے پہلے گھیر لو، اس کی حفاظت کرو۔ ہوا کیا کہ حضرت مالک بن دینار کے قریب کتنے سارے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے۔ انہی بچوں میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فوت ہونے والی بیٹی بھی تھی۔ اس بچی نے دیکھا کہ میرے بابا جان بڑے پریشان ہیں، پیچھے سانپ ہے، تو اس بچی نے اپنا رائٹ ہینڈ یعنی سیدھا ہاتھ اس سانپ پر مارا۔ جیسے ہی سانپ پر مارا تو سانپ وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی فوت ہونے والی بیٹی وہ آپ کی گود میں بیٹھی اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنے لگی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یعنی کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا۔ پیارے بچوں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بیٹی سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہو؟ تو اس بچی نے کہا کہ ہاں، ہم زندہ لوگوں سے زیادہ اس قرآن پاک کو سمجھتے ہیں۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے اپنی بیٹی سے اس جگہ ٹھہرنے کا مقصد پوچھا کہ تم لوگ یہاں پر کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس بچی نے کہا کہ یہ بچے قیامت تک اپنے والدین کا یہاں پر ٹھہر کر انتظار کریں گے جنہوں نے انہیں بھیجا ہے، یعنی جن بچوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا تو وہ بچے یہاں پر ہیں تاکہ ان کے والدین یہاں پر آئیں تو یہ بچے پھر ان کی شفاعت کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ وہ جو سانپ تھا اتنا بڑا، وہ سانپ کیا تھا؟ تو بچی کہنے لگی بابا جان وہ سانپ دراصل آپ کے برے اعمال تھے، آپ جو گناہوں میں مصروف رہتے ہیں تو اتنے سارے آپ کے گناہ ہیں، تو وہ سانپ جو ہے وہ آپ کے برے اعمال تھے۔ تو پھر حضرت مالک بن دینار نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ وہ برا شخص وہ کون تھا؟ بچی کہنے لگی بابا جان وہ آپ کا نیک عمل ہے، آپ نے اسے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ آپ کے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، گناہوں سے خود کو بچائیں، نیک کام کریں اور اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے روکیں۔ پیارے بچوں صبح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی اور پھر نیک کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، وہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر مرنے کے بعد وہ کہاں پر رہتے ہیں؟ مسلمانوں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی وائف جو ان کی بیوی ہیں حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کفالت میں رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ان بچوں کی کفالت کرتے ہیں، ان کی
دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ بچے ان کے پاس رہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو ان کے ماں باپ کے حوالے کریں گے۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، اگر کسی کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جائے تو کیا اس کے والدین کو صبر کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ جی بیٹا، ان کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے، اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، تو اس بندے کو اس کا بہت ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی شخص کا بیٹا انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی مولا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں حمیدہ کا واسترجع، یا اللہ اس بندے نے تیری حمد کی، تیری تعریف کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنت وسموہ بیت الحمد، یعنی میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، پتہ چلا اگر کسی کا بیٹا بچپن میں فوت ہو جاتا ہے اور وہ بندہ صبر کرتا ہے، شور نہیں کرتا، چلاتا نہیں ہے، اور اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ ہماری سب مشکلوں کو آسان فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ راشد بھائی، کیا فوت ہونے والے بچے جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے؟ جی بیٹا، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے جو بچے چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں جنت میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی تھے، ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا وہ بھی ان کے ساتھ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ کیا تم اس بچے سے بہت محبت کرتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بچے سے جیسی محبت کرتا ہوں اللہ پاک بھی ایسی آپ سے محبت فرمائے۔ کچھ دنوں کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نہیں دیکھا، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی وہ بچہ کہاں پر ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ بچہ تو فوت ہو چکا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے والد کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ تو اپنے اس بچے کو پاؤ کہ جو تمہارے لیے دروازہ کھولنے والا ہو؟ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت کیا صرف ان کے لیے ہے یا سبھی کے لیے ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم سب کے لیے ہے، یعنی جس کا بھی کوئی چھوٹا بیٹا اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس سے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو پتہ چلا جن بچوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہوتا ہے انشاءاللہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے والدین کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی یاد میں روتے رہیں، اور بعض ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ صبر کریں، اجر و ثواب حاصل کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ یہ بچے جنت میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ راشد بھائی، میں نے یہ سنا ہے کہ فوت ہونے والے بچے قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، آپ کیا فرمائیں گے اس پر؟ جی بیٹا، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور چھوٹی عمر میں جن کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ایک تو جنت میں ماں باپ کے ساتھ بھی رہیں گے اور اپنے ماں باپ کی شفاعت کر کے ان کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے یعنی چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تو وہ ان کے لیے یعنی اپنے ماں باپ کے لیے جہنم کے راستے میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے، یعنی ان اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ حضرت سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بچے
وفات پا چکے ہیں، آگے جا چکے ہیں، تو فرمایا کہ 2 بچے بھی رکاوٹ بنیں گے، یعنی 2 بچے بھی ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اور ایک شخص نے عرض کی حضور میں بھی ایک بچہ آگے بھیج چکا ہوں، یعنی میرے بھی ایک بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹا بھی۔ تو پیارے بچوں دیکھیے، جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ کو جہنم میں جانے سے روک دے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ان بچوں کی شفاعت سے اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بچے کم عمر میں انتقال کر جائیں تو پھر وہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنتے ہیں، والدین کے لیے وہ باعث مغفرت بنتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم کتاب کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں۔ ایک بہت پیاری کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تو راشد بھائی، آج کون سی کتاب کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں؟ کتابیں تو بہت ساری ہیں بچوں کے پڑھنے کے لیے، اگر بچے مطالعہ کا ذوق رکھیں، پڑھنا شروع کریں تو بہت ساری معلومات، انفارمیشن بچوں کو حاصل ہو سکتی ہے۔ میں آج جس کتاب کے بارے میں پیارے بچوں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، یہ کتاب ہے دلچسپ معلومات۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے؟ اس کتاب میں قرآنی معلومات بھی ہے اور بہت اچھے اچھے سوال جواب ہیں، اور اس کتاب کے اندر کیا کہتے ہیں کہ فقہی پہیلیاں بھی ہیں، اس کتاب کے اندر مسائل بھی ہیں، اس کتاب کے اندر اتنی دلچسپ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ مدنی چینل کا بڑا مشہور اور مقبول عام سلسلہ ہے ذہنی آزمائش۔ اس ذہنی آزمائش پروگرام کے اندر بچوں سے جو سوالات کیے جاتے ہیں، بڑوں سے جو سوال کیے جاتے ہیں، تو یہ سوال آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے۔ یہ 2 کتابیں ہیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ پارٹ 1 یہ بھی دلچسپ معلومات، اور پارٹ 2 یہ بھی دلچسپ معلومات۔ میں آپ سب کو مشورہ دوں گا یہ کتاب ضرور حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے کتاب کو حاصل کیجئے، مطالعہ کیجئے، پڑھیے اس کتاب کو، بہت مزہ آئے گا۔ بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے سوال کریں، تو کوئسچن کریں، وہ آپ کو آنسر دیں۔ اپنی امی ابو سے بھی آپ تھوڑا اس طرح گیم کی صورت میں کھیل سکتے ہیں، مزہ آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو دعائیں بھی ملیں گی، خود آپ کو بھی چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے بچوں، 92 ٹاپکس پر یہ مشتمل ہے، 92 موضوعات اس کے اندر ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں کہ آپ پڑھتے چلے جائیے، مزے حاصل کرتے جائیے، علم میں اضافہ کرتے جائیے۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے، یعنی پیسے دے کر آپ کو ملے گی، اور اگر آپ فری میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net، یہ لنک آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے، تو اس لنک کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے، فری میں کتاب ڈاؤن لوڈ کیجئے، پڑھیے، دعائیں لیجئے، دعائیں دیجئے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، دلچسپ معلومات کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ دلچسپ معلومات میں بہت سارے موضوعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، جوابات ہیں، فقہی پہلیاں بھی ہیں۔ تو آپ دلچسپ معلومات کتاب کو خریدیے اور اسے پڑھیے، اس کے علاوہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 67 یعنی سورہ ملک کا تعارف پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا تاکہ آپ کے دل میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہو۔ سورہ ملک مکہ پاک میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی کئی نام ہیں، جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور بادشاہت کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ تبارکہ ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ تبارک بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے، عذاب سے بچانے والی اور عذاب کو روکنے والی ہے، اس لیے اسے سورہ منجیہ، سورہ واقعہ،
اور سورہ مانیہ کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی، اس لیے اسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی، اس لیے اسے سورہ شافیہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک کی عظمت، سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک ظاہر اور پوشیدہ، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتا ہے۔ نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ اس نعمت کو پہچان کر اس کا شکر ادا کریں اور اللہ پاک کے ایک ہونے کا اقرار کریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارا سیگمنٹ قرآنی صورت کا تعارف۔ اب بڑھتے ہیں بچے اور قرآن کے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی ڈکشنری، اور آج بھی راشد بھائی سے قرآنی ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھے جائیں گے۔ راشد بھائی، آج جو قرآنی ڈکشنری میں سے الفاظ پوچھنے کے لیے میں آپ سے لایا ہوں، ان میں سے پہلا ورڈ ہے تغابن، مزمل اور دہر۔ راشد بھائی یہ بتائیں سب سے پہلے کہ تغابن کا کیا معنی ہے؟ تغابن نام کی کوئی قرآن پاک میں صورت بھی موجود ہے؟ تغابن بیٹا ایک تو قیامت کا نام ہے، اور قرآن پاک کی ایک صورت کا نام بھی صورت التغابن ہے، اور تغابن کا لفظی معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، یعنی چیز کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے تو اس میں نقصان پہنچانا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک کی صورت کا نام بھی صورت التغابن ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی صورت التغابن میں ارشاد فرماتا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت میں جمع ہونے کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں سب پہلے اور بعد والے لوگوں کو اللہ پاک جمع فرمائے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں کفار جو غیر مسلم ہوں گے ناکام و نامراد ہوں گے، پچھتائیں گے، اور ایمان والے اللہ پاک کی رحمتوں سے خوش ہوں گے، اور اللہ پاک کی ان پر رحمتیں ہوں گی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے بچائے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ راشد بھائی یہ بتائیے کہ مزمل کے کیا معنی ہیں؟ مزمل کا معنی ہے چادر اوڑھنے والا۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام بھی سورہ مزمل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام بھی مزمل ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مزمل کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے ابتدائی دن تھے تو اس وقت ایسا ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جایا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ پاک کے فرشتے ہیں، انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا دی، یعنی اے چادر اوڑھنے والے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں لپٹے ہوئے، یعنی چادر اوپر لے کر آپ آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت آپ علیہ السلام کو یا ایھا المزمل کہہ کر ندا کی گئی، یعنی اے چادر اوڑھنے والے۔ تو اسی لیے پیارے آقا علیہ السلام کا ایک صفاتی نام وہ مزمل بھی ہے۔ اچھا راشد بھائی یہ بتائیے کہ دہر یہ کسے کہتے ہیں؟ دہر بیٹا لمبے زمانے کو کہتے ہیں، اور دہر نام کی قرآن پاک میں ایک صورت بھی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا۔ پیارے بچوں، اچھا بچہ وہ ہوتا ہے
جو نیک کام کرتا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اچھے اچھے کام کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنا پیارا بنائے، قرآن پڑھنے کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، قرآنی ڈکشنری سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، ہمارا پروگرام بچے اور قرآن بھی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کڈس پدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے پچھلے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया